چلو اٹھو، آنسو صاف کرو اور ایک بار رب کے سامنے شکر کا سجدہ ادا کرو۔ بھول کر سارے غم ایک دفعہ پھر سے یقین کا لبادہ اوڑھو۔ ساری تکلیفوں کو دل سے نکال کر صرف رب کی محبت کو محسوس کرو۔ صبر کے اس سفر میں اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ تم اس کے سب حوالے کرو۔ تم آزمائش کی راہ میں ہو، اس لیے ابھی نہیں جان پا رہے ہو خود پہ آئی مشکلات کا مقصد۔ بس ایک بار کن آسمان سے آنے دو، پھر ختم ہوگا یہ اندھیرا۔ بس کچھ اور صبر کرو۔ سکون کی تلاش میں جو پھر رہے ہو ادھر ادھر، قرآن کھول کے پڑھو اور پالو سکون۔ بس تم ایک دفعہ یہ کوشش تو کرو۔ اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے بھی کس سے؟ اور کون ہے جو تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکے سوائے اللہ کے؟ تم کہتے ہو اللہ دعائیں نہیں سنتا، تم پورے یقین سے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ جس نے آسمان کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر دیا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھرنے پر قادر نہیں ہے؟ اگر لوگوں کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو پایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھو دیا ہے۔ جیسا تم چاہتے تھے ویسا اب تک نہیں ہو پایا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ یقین رکھو، دیر لگے گی مگر سب کچھ صحیح ہوگا۔ اپنے ٹوٹے دل کا حال اللہ کو سنایا کرو، وہ بہت پیار سے تمہیں سنے گا۔ وہ بہت قدردان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا ہو وہ بے خبر ہے کیا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے بتائے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے، جب آپ کو سب کچھ ناممکن لگنے لگے، پھر بھی اپنے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، کیونکہ اس رب کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہ دعائیں بھی قبول کرے گا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ سے دل لگا کر تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور کیا پتا کسی چیز کے نہ ملنے میں تمہاری ہی بہتری ہو، اور کیا پتا اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو۔ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا تو تب ہر انشاءاللہ الحمدللہ بنے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رو رو کر اللہ سے مانگو اور وہ رد کر دے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر نہیں بہترین عطا کرے گا، کیونکہ وہ تو مالک کن ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں تم اللہ کے لیے کچھ قربان کرو اور وہ بدلے میں کچھ نہ دے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج دکھ ہے تو اس کے بعد سکھ بھی ہوں گے، جیسے اندھیری رات کے بعد روشن صبح۔ اور کیا پتا معجزے ہونے والے ہوں، اور کیا پتا وہ تم سے بس ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر کب کیسے ملے گا وہ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ دعا مانگ کر دیکھو تہجد کے سجدوں میں پورے یقین کے ساتھ، پھر دیکھنا اللہ کیسے نوازتا ہے تمہیں۔ دل کا ٹوٹنا بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے تبھی تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، اس کے کن سے پل بھر میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور کچھ راستے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزون کے نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا ہر ایک آنسو اللہ سے دعا پر گڑ گہرے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔
تہجد اللہ سے عشق ہے، اللہ اسے بھی تہجد کا سجدہ نصیب کرتا ہے جسے اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا بھی حصہ ہوگا۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر، رو کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہارے لیے آزمائش کا آنا بے وجہ تھوڑی نہ ہے، اپنے محبوب بندوں میں سرفہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ وہ رب جو مالک کن فیکون ہے، تمہاری چاہت کو اس نے اپنی چاہ میں بدلنا ہوگا۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب لکھنے کا اختیار دیتا تو تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ وہ بہترین لکھنے والا ہے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ التجائیں واپس نہیں لوٹاتا۔ پھر کیوں سوچ لیا تم نے کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اور کوئی ساتھ ہو نہ ہو، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جب کبھی تم پریشان ہو، بہت سے مسئلوں میں گھرے ہو، تو اللہ کو یاد کرو، گہرا سانس لو اور سوچو، جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو فقط 6 دن میں پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف کو بدل نہیں سکتا؟ کیا تمہاری سب الجھنیں لمحوں میں سلجھا نہیں سکتا؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے اٹھے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے۔ صبر رکھو، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہیں۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے والی ہے۔ صبر رکھو کہ تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری آنکھوں کے آنسو اب تھمنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہارے آزمائش میں گزرے دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ رب برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اللہ پر یقین تو کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کن فرمائے گا اور تمہاری دعائیں فیکون ہو جائیں گی۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے نا، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معاوضہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک پل کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا ہے جب تمہارا کارساز اللہ